تشریف لائیے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پینسل دینی ہے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه الياسين مزمل المدثر رحمن العالمين شفيعنا إن شاء الله محمد المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا وإلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صلى الله عليه وسلم. اگر موبائل سے ہم فرصت ہو گئی تو ہم کی اجازت کے بعد ایک بار سوال چلا محمد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. کہ اللہ نے حکم نہیں کیا کہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے وہ مخلصین له الدین حنفاء اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اس کے دین حنیف کے لیے. تھوڑی سی گفتگو ہے اگر ملاحظہ کریں گے واجبات کو رکھیں گے تو اختصار کے ساتھ کوشش رہے گی کہ دیکھیے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ مرکزی عنوان سے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عبادت کرے مگر اخلاص کے ساتھ. یعنی انسان عبادت کرے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. اخلاص اور عبادت دو اہم چیزوں کی طرف اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ عبادت اور اخلاص میں جانا ہے. لیکن غور کریں گے تو محسوس کریں گے آپ کہ انسان عبادت اور اخلاص کی چاشنی کو اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس معرفت نہ ہو. کیونکہ جس قدر انسان کی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی معرفت اور اخلاص کے درجات بھی بلند ہوتے چلے گی. لہذا معرفت انسان کی ضمانت بنتی ہے انسان کی عبادت میں انسان کے اخلاص میں. جس قدر انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اس قدر انسان مخلص ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کا عبادت گزار ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم صفحے تاریخ پر دیکھیں گے تو ہم نے
کہ ایمان لانے والوں میں دو طریقے کے لوگ ہوئے. ایک نے عبادت کی اخلاص کے ساتھ، مگر اس نیت کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ، اس عبادت کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا، اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں بچا دے گا. فرق محسوس کریں گے کہ دو طریقے کے عبادت گزار ہوئے. پہلا عبادت گزار ایسا رہا کہ جس نے اپنی ہر عبادت کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں جنت دے گا. شرط یہ لگا دی اس عبادت کے بعد اللہ ہمیں جنت دے گا، اور اللہ نے جیسا وعدہ کیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے ایمان کے بدلے، تمہاری عبادت کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. تو اللہ نے وعدے کے اعتبار سے، وعدے کے مطابق اللہ نے ہر عبادت کے بعد کہا ہم تمہیں جنت دیں گے، اور مقابل میں عبادت میں اللہ نے جنت دے دی. مگر فرق محسوس کرے، جو عبادت اس لیے کرتا ہے اس عبادت کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے دے گا، تو کیا اس کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ کہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے خدا میں تیری عبادت اس لیے تیری جنت کا شوق ہے. اور اس نے کہا کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کے لائق پایا. محسوس کیجیے، دو عبادت گزار ہوئے، دو نیتیں ہوئی. پہلی نیت یہ ہے کہ اس عبادت کے بعد جنت ملے گی. دوسری نیت یہ ہے کہ اے خدا مجھے کسی اقرار ایمان سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، مجھے تیری دوزخ کا خوف نہیں ہے، میں تجھے در کی عبادت پاتا ہوں. تو کیا عبادت میں ایمان میں بھی دونوں برابر ہو جائیں گے؟ توجہ فرمائیے. ایک انسان نے عبادت کی، جنت ملے گی، اللہ میں جنت دے گی، تو کیا اس کا عوض کیا ہوگا؟ اس کا انعام کیا ہوگا؟ جو یہ کہے گا کہ نہ تیری جنت کی عبادت کرتا ہوں، نہ تیری دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ انعام میں جزا میں فرق ہونا چاہیے. تو یہی فرق ہے کہ سب نے عبادت کی تو کہاں جنت دے دی جائے گی، مگر جب والی عبادت کی رسول نے کہا علی کی عبادت ہمارے جیسی عبادت ہے، تیری عبادت ایسی ہے کہ تو صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ جنت مل جائے. علی اس لیے عبادت کرتا ہے کیونکہ وہ نصیب اللہ ہے. علی کا مقابلہ نہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی صرف بتانے کے لیے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے ایمان کے بدلے، تمہارے عبادت کے بدلے، تمہارے اخلاق کے بدلے میں جنت دی جائے گی. اور جنت کے اللہ کیا، لیکن کیا یہ جنت کا پا لینا، یہ جنت میں چلے جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے. آخری چیز ہے انسان کی. انسان نے جنت پا لیا. کہا اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جنت ایک مرحلہ ہے، اللہ تھوڑی سی رضا پا جاتا اس کے آگے کا مرحلہ ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. دو نظریہ ہوئے، دو مرحلہ ہوا. پہلا مرحلہ کہ ہر عبادت کے بدلے میں جنت. دوسرا مرحلہ جنت نہیں چاہیے، رضوان چاہیے، خوشنودی چاہیے، رضا الہی چاہیے. تو یاد رکھیے گا جیسے دو مرحلے ہوئے ویسے ہی اللہ نے دونوں چیزوں کو دو جگہ تقسیم کر دیا. کہا جنت چاہیے تو علی کے دروازے پر آنا چاہیے، رضا الہی چاہیے تو فاطمہ زہرا کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ رضا اللہ فاطمہ، اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کے رضا میں ہے. تو کیوں نہ رضا ہے فاطمہ زہرا کے رضا میں؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے ایک ایسا تحفہ ہے جسے تحفہ ضرورتیں کہتے ہیں کہ رسول اسلام کو ضرورت تھی اس تحفے کی، تو اللہ نے اس تحفے کو دیا.
ذرا سا توجہ فرمائیے کہ ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اللہ اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب اللہ تمہیں ایک ایسی چیز دے گا جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ راضی کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے عام مسلمانوں میں آج رسول میں یہی فرق ہے کہ عام مسلمان سارا منصوبے کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے اللہ کو خوش کر دے، مگر اللہ رسول سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی نعمت دیں گے جس نعمت کے ذریعے سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے فرق محسوس ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے محمد ہم تمہیں ایک ایسی چیز دیں گے جس کے ذریعے سے ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ دیکھیے اگر رسول اسلام تو کسی چیز کی خواہش ہوتی جب کوئی چیز ایسی ہوتی جو رسول کو راضی کر لے تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ مطلق کل ہے، وہ قدرت کل ہے، وہ کہہ دیتا اپنا محبوب ہے یہ حبیب ہے یہ اپنے رب سے کہہ دیتا مجھے فلاں چیز دے، اللہ کہہ دیتا۔ مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں رسول اسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ انسان کہہ سکتا ہے پیغمبر اکرام اے رسول اعظم ساری دنیا کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ایک بار اللہ سے اپنے لیے مانگ لیتے تو شاید رسول کہیں کہ یاد رکھنا ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنی ضرورت کو مانگتا ہے، میں نے سارے امور اپنے رب کے بھروسے چھوڑ دیا، اب جب اللہ دے گا تو اپنے اعتبار سے دے گا۔ اور ایک خلاف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جب انسان مانگتا ہے تو مانگنے والوں میں ہر انسان شامل ہے، ہر انسان کا فرد شامل ہے، تو رسول اسلام نے مانگا تو شاید رسول اکرم کہیں کہ ہم نے مانگنے والوں کی حالت دیکھی ہے، مانگنے والوں نے اگر دیدار مانگا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو رہے ہیں، مانگنے والوں نے عیسیٰ نے اگر ملاقات مانگی ہے تو چوتھے آسمان پر روک دیا گیا، مانگنے والوں نے اگر سلیمان نبی اللہ نے حکومت مانگی بادشاہت مانگی سلطنت مانگی تو ایک انگوٹھی دے گا کہا سلیمان کا حکومت کر دو، تو اسے اس کا مانگا ہوا اللہ کے نزدیک بڑا تھوڑا ہوتا ہے جبکہ اس کے اعتبار سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو حبیب نے نہیں مانگا مگر اللہ بھی تو اپنے محبوب کو حبیب رکھتا ہے، اپنے محبوب کو چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے محمد اے میرے حبیب اگر تم یہ سمجھتے ہو زمین پر مانگو گے تو عام لوگوں میں تمہیں کیا فرق رہے گا کہ ان کو زمین پر مانگنے کو تم آسمان پر آ کے مانگو، آسمان پر آ کے مانگو۔ مگر آپ دیکھیں جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا قاعدہ ضیافت یہ ہے کہ مہمان کی غیرت سے برداشت نہیں کرتی کہ اپنے مہمان سے ایسی چیز مانگے جو میزبان کے پاس نہ ہو تو کہیں اس میزبان کی حیرات اور شرمندگی کی وجہ نہ بن جائے۔ تو مہمان ضیافت کے آداب کو جانتے ہوئے اپنے مہمان اپنے میزبان سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مقابل میں میزبان بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی ایسی خدمت کروں جو امتیازی حیثیت رکھے۔ میرا مہمان یہ بہت جگہ جاتا ہوگا، سب نے اپنے اعتراض سے اثر کی ہوگی، آج ہم اپنے مہمان کی اچھی ضیافت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ضیافت کے آداب میں رسول نے اپنے زمینوں کو انجام دیا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب اب تم میرے مہمان بن گئے ہو تو میزبان کا فریضہ یہ ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو کچھ ایسی چیز دے جو مہمان کو خوش کر دے۔ تو جب محمد نے کچھ نہ مانگا اور قریب کیا اور دنا فتدنا فقانا قاقا قوسین ادنا، میرا پیغمبر میرا حبیب اپنے رب کے بڑا قریب ہو گیا، ایک دم قریب ہو گیا۔ اب جب ہم نے حبیب مانگے مگر محمد نے نہیں مانگا، لیکن جب محمد واپس آنے لگے تب اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. لیکن آپ توجہ فرمائیے کہ جب رسول اسلام نے کہا اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو توجہ فرمائیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد یہ ہے کہ ایک پانی کا حوض تھا، اس پانی کے حوض کو اللہ نے محمد کو تحفے میں دے دیا. مجھے افسوس اس بات کا ہے اس چھوٹے سے پانی کے حوض میں مفسرین ڈوب کے کیوں نہ مر گئے. وہ اللہ اگر سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دے کر ایک انگوٹھی کے ذریعے سے دے دیتا ہے، اگر وہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا، اس فاطمہ کی بلندی کیا ہوگی. تو میں نے کہا دو طریقے کے کردار ہیں. پہلا کردار یہ ہے کہ اللہ نے جنت امیر المومنین کے حوالے کیا. دوسرا کردار یہ ہے کہ رضا الہی خوشنودیہ پروردگار جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کیا. دو شخصیات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا تاریخ اسلام میں بزرگان اور مقدس شخصیات بھری پڑی ہیں، مگر جب جنت کی تقسیم کی بات آتی ہے، رضا الہی کی بات آتی ہے، اللہ نے ان کو ہی کو اختیار کیا، ان کو ہی کو چنا. تو اس وقت تھوڑی سی گفتگو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے حیدری حیدری بہت بلند پنجتنی صلوات. محسوس کریں گے کہ دو شخصیات کو اللہ نے چنا تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں جنت جانا ہے، ان کے ذریعے سے رضا الہی کو حاصل کرنا ہے، ان کے ذریعے سے جانا ہے. آخر اللہ نے تاریخ اسلام میں بھلے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیوں چنا، ان لوگوں کو کیوں اختیار کیا. تو انسان اگر امیر المومنین کی سیرت اٹھا کر دیکھے، جناب فاطمہ زہرا کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، تو علی نے اپنے زندگی کے ہر لمحہ میں اسلام اور رسالت کی حفاظت کرنے میں بسر کر دیا. اگر علی کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دعوت نشریہ سے لے کر شب ہجرت کے بستر تک پوری تاریخ گواہ ہے کہ علی نے اپنا سب کچھ نشان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام نے کسی اور کو موقع نہیں دیا، کسی اور کو نہیں کہا آپ بھی آ کر کے اپنا موقع تلاش کریں اور اپنے آپ کو بلند کر لیں. جب وزارت تقسیم ہو رہی تھی دعوت نشریہ میں، تو رسول اللہ نے علی کو منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ بار بار علی کھڑے ہو رہے تھے تو جناب رسول اللہ بیٹھاتے رہے تھے تاکہ اے علی تم بیٹھ جاؤ، شاید کسی کے دل مجال ہو تو ہماری وزارت کو قبول کر لے. مگر تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پورا مجمع خاموش رہا. علی بار بار اٹھتے ہیں مگر رسول نے بیٹھا دیا. جب کوئی نہ اٹھا تو علی کو رسول نے اپنا وزیر قرار دیا. جہاں تک وزارت کی بات ہے، جب مرحلہ اور بڑھتا ہے، تاریخ اور بڑھتی ہے، علی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے دوسروں کو بار بار موقع دیا. جب خندق کی بات آتی ہے، کافر آ کر رسول کو دلکار رہا ہے، اے رسول، اے محمد، کون ہے جو ہمارے مقابل میں آئے گا؟ اس وقت بھی کوئی کھڑا نہ ہوا. ایک شخصیت ہے جس کا نام امیر المومنین ہے. جب یہ کھڑے ہوئے رسول نے پھر بیٹھا دیا تاکہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے اور اگر آگے بڑھ جائے گا تو ہم سے کھلے ایمان بنا دیں گے. مگر کسی نے یہ اوقات نہیں تھی کہ کھلے ایمان بنا سکے، کوئی نہیں اٹھا. اگر انسان بات کرے تاریخ اسلام کے حوالے سے تو کچھ امیر المومنین کے فضائل ایسے ہیں جو امیر المومنین کو اپنے قسم اور اپنی فعل سے حاصل ہوا، اپنے عمل سے حاصل ہوا. یہ سارے واقعات جو جنگ اور احزاب ہے یا غزوات ہے، یہ امیر المومنین نے اپنی طرف سے حاصل کیا ہے. ورنہ خندق سے لے کر کے خیبر کا مسئلہ آ جاتا ہے. خیبر میں رسول اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اٹھاؤ کے آگے. خیبر کا در کسی سے نہ اٹھا، کوئی نہیں اٹھا پایا. جب کوئی خیبر کا در نہیں اٹھا پایا تب علی ہی کے خیبر کا در
یہاں پر بھی مسلمانوں سے کچھ نہ ہوا. جب اللہ کے رسول نے دیکھا نہ یہ مجمع میں کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ میدان میں کر سکتے ہیں, تو میدان کو ہٹا کر رسول نے کہا میدان میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم رات کی تاریکی میں بستر پر ہی کچھ کر ڈالو. کہا بستر پر سو کچھ نہیں کرنا ہے, تمہیں اللہ کی مرضی مل جائے گی, تمہیں میں نفس بنا لوں گا, میرے بستر پر سو جا. مگر اسے یہاں کچھ نہ ہوا. بس ایک شخصیت آگے بڑھتی ہے. میں نے بعض تاریخ میں دیکھا ہے ایہم یبیت علی فراشی, رسول اسلام نے دعوت عام دی تھی. کون ہے جو ہمارے بستر پر آ کر سوئے؟ کوئی نہیں تھا آگے بڑھا سوائے امیر المومنین کے. جب امیر المومنین آگے بڑھے اور رسول اللہ نے ان کو دعوت تحقیر سنوایا تو ایک سوال مقابل میں امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے بستر پر سو جائیں گے تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ تو فرمائیں وہ علی جس نے آج تک کبھی کچھ نہ پوچھا, علی میدان میں چلے جاؤ, خیبر فتح کرو, خندق فتح کرو, احد فتح کرو, سب کچھ لے آؤ. علی نے کبھی کچھ نہیں پوچھا. آج سونے کی بات ہے تو ابھی پوچھتے جان رسول اللہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو یاد رکھیے گا سوال کرنے والے نے پوچھا امیر المومنین آج تک آپ نے کسی سے کچھ نہ پوچھا, رسول سے بھی نہ پوچھا, میدان میں جاتے وقت نہیں پوچھا, آج تو آرام کا موقع تھا, آج تو پوچھ رہے. تو شاید امیر المومنین کا یاد رکھنا آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رسول کی جان ساتھ جانے میں نہیں بچے گی بلکہ بستر پر سونے سے بچنے والی ہے. آج رسول کی جان ساتھ جانے سے نہیں بچنے والی ہے بلکہ بستر پر سونے سے بچنے والی ہے. اور جب آپ مطالعہ کریں گے آپ جو دو حمایہ کے مختصین حضرات ہیں سیکورٹی ایکسپرٹ ہے ان سے آپ پوچھیں گے اگر کوئی انسان کسی گھر میں محفوظ ہے اس کو کسی گھر میں چھپا کے رکھا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کو کسی بھی طرح خبر نہ ہو کہ فلاں مقام پر آپ کا آدمی چھپا ہوا ہے جس کا جان بچانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کی جان بچانا تو خفیہ طور پر اسی مکان پر اس کو رکھیں اور اس مکان کے اندر سے نہیں بلکہ اس مکان کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اس کی جان کی حفاظت کریں اور اندر سے کوئی ایسی آواز نہ آئے جس کی وجہ سے لگ جائے کوئی اندر ہے. بھائی اتنا تو جناب اصحاب کہہ کہ کتے کو پتا تھا وہ کل ہوں باستن دوران ہے کہ جناب اصحاب کہہ کا کتا غار میں کہاں بیٹھا تھا. اما جب کتے کو پتا ہے کہ کسی کی جان بچائی جاتی ہے تو غار میں کہاں کہا جاتا ہے, غار کے اندر وہ نہیں جاتا. اور یہ حقیقت ہے امیر المومنین نے دعوت الشیعہ سے لے کر کے شب ہجرت کے بستر تک اپنی جان کو عیسیٰ علیہ السلام کے اس میعاد پر رکھا جہاں پر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو علی جیسا کر سکتا ہے؟ میکائیل اور جبرائیل نے کہا میں نہیں کر سکتا. ہمیں 4 ٹکے مسلمان جب فرشتہ کہہ رہا میں علی جیسا نہیں بن سکتا تو کیسا علی کا مقابلہ کر سکتا؟ جب فرشتہ کہہ رہا ہے جبرائیل کہہ رہا ہے میکائیل کہہ رہا ہے میں علی جیسا نہیں کر سکتا تو تجھے کیا ہو گیا ہے جو علی کا اپنا جیسا کہے؟ تو میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں امیر المومنین کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھے تو امیر المومنین نے فداک علی نے عیسیٰ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے آگے رکھا ہے تاکہ میری جان چلی جائے رسول کی جان بچ جائے. لہذا فداکاریوں عیسیٰ کے معاملے میں علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
توجہ فرمائیے، تھوڑی سی اور گفتگو ہے. علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر علی کا مقابلہ کرنا ہو تو صرف اور صرف مقابلے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو لانا پڑے گا، کیونکہ خود رسول نے کہا اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کا کفر نہیں ہے. اب یہاں سے آپ کے مطلب کی بات ہے، جب علی کا مقابلہ اور مقابلہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو فاطمہ زہرا کا بھی مقابلہ کسی ناچ دیکھنے والی عورت سے نہیں کیا. فاطمہ زہرا کا بھی مقابلہ کسی ناچ دیکھنے والی عورت سے نہیں کیا جا سکتا، یا اس بے لحاظ اور بے نبوت عورت سے نہیں کیا جا سکتا جو اپنا پیر مجمع عام میں کھول کے بیٹھی رہے اور کہتی ہوئی نظر ہے جب عمر آتا تھا تو اپنے پیر کو چھپا دیتی تھی. یہ مسئلہ ہے، عمر کو ہی دے کے پیر چھپا دی تھی کیونکہ شب اسی سے سب تو مومنین سمجھتے تھے. بہرحال تو امیر المومنین کا مقابلہ فاطمہ زہرا سے ہوگا. اب فاطمہ زہرا کا مقابلہ امیر المومنین سے ہوگا. لولا علی لما کفر فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا تو کفر نہ تھا. دو تعریف میں نے پڑھی، ایک تک شخصیت ہے امیر المومنین جنہیں جنت لیا گیا، دوسری چیز ہے جناب فاطمہ زہرا جن کے پاس اللہ کی مرضی ہے. آخر جناب فاطمہ زہرا کے پاس اللہ کی کیسی مرضی تھی؟ اللہ کی کون ایسی شخصیت تھی پورے تاریخ اسلام میں جسے اللہ کی مرضی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کی شخصیت کو انسان سمجھا کہ امیر المومنین اپنی پوری زندگی رسول اللہ، اسلام اور رسالت کے نشر و اشاعت میں اور حفاظت میں بسر کرنا. جناب فاطمہ زہرا کی سیرت میں اور ان کی شخصیت میں ان کے خدمات کیا تھے اگر غور فرمائیں گے تو یاد رکھیے گا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب امیر المومنین کی سیرت مبارکہ نے ہمیشہ دفاع اسلام، دفاع رسالت، آخر جناب فاطمہ زہرا کی خدمت وما اکرمکم. انسان اگر جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت اور ان کے مقصد اور ان کے مطالب اور ان کی بلندی کو غور کرے تو انسان کہتا ہوا نظر آئے تو وما اکرمکم. ایسے ہی ائمہ نے کہہ دیا کہ ہمارا جناب فاطمہ زہرا کی کوئی بھی معرفت نہیں ہوتی کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کتنی بلند خاتون ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر خدمات کو غور کرے گا تو امیر المومنین کی پوری 63 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ امیر المومنین کے رسالت اور اسلام کی حفاظت میں اپنی زندگی فرض کر دیا. ایک 63 سالہ زندگی ایک طرف رکھیے، ایک 18 سالہ زندگی ایک طرف رکھیے. جناب فاطمہ زہرا نے صدیقہ الکبریٰ نے اپنی 18 سالہ زندگی میں بیت اسلام کی حفاظت کی، رسالت کی حفاظت کی اور مقصد رسالت ولایت کی بھی حفاظت کی ہے. اور اگر ولایت کی حفاظت کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلامی نظام کو جناب فاطمہ زہرا نے بچا لیا. آخر کیسے جناب فاطمہ زہرا نے پورے اسلامی اور اسلامی نظام کو بچا لیا؟ دو چیزیں بھی میں بیان کرتا ذہن میں آتی تو میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے کل برادر عزیز جو اسلام والا افضل قاسم صاحب نے سیر گفتگو کی ہے خیر النساء اربع کے عنوان سے سیر گفتگو کی، تو مزید گفتگو نہیں کی جا سکتی مگر مولانا نے تبلیغ عنوان سے بڑے اچھے سے نکات پیش کیے. اس عنوان سے بھی دیکھ لیجیے، یاد رکھیے گا جب رسول اللہ نے کہا خیر النساء اربع، عائشہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، اس میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے کہ یاد رکھیے گا جب رسول اللہ نے کہا خیر النساء، تو خیر النساء کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عورت، سب سے خیر والی عورت یہی چاہتے ہیں.
تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر صرف خیر والی عورت یہ ہے کیا دوسری عورتیں لا خیر ہے؟ کہا نہیں، دوسری عورتیں لا خیر نہیں ہے، لا خیری عورت وہی ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے۔ لا خیری عورت وہی ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے۔ لیکن جہاں تک خیر عورت کی بات کی جائے گی تو جناب آسیہ کا نام آتا ہے، جناب مریم کا نام آتا ہے، جناب خدیجہ کا نام آتا ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے۔ ان تمام خواتین کی خاصیت کیا تھی؟ کہا دیکھیے دو چیزوں کی وجہ سے انسان اشرف ہوتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے انسان بلند ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خود صلاحیت ہو۔ اگر انسان خود صلاحیت نہ رکھتا ہو تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر صلاحیت نہ ہو کسی ایسی جگہ جہاں جا کر بیٹھا جہاں پر علم شرط ہو تو وہ کہتا ہوتا اترتا ہے لولا علم لہلکم، اور اگر صلاحیت ہو تو منبر سے کہتا ہے سلونی سلونی تو میں نے کیا دو چیزیں، ایک ذاتی صلاحیت ہے، انسان کا ایک ذاتی صلاحیت ہوتی ہے۔ جناب آسیہ کے اندر ذاتی صلاحیت یہ تھی کہ جناب آسیہ بہت زیادہ متقی تھی، بہت زیادہ پرہیزگار تھی، بہت زیادہ دیندار تھی۔ ساتھ ہی ان کی ایک صفت یہ لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے جناب موسیٰ کی پرورش کی۔ لیکن جب تعصب کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب آسیہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی۔ ذرا سی توجہ فرمائیے، جناب آسیہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی۔ آسیہ کا تعارف ہوتا ہے ایک نبی کے ذریعے سے، ایک رسول کے ذریعے سے، مرحلہ اور بڑھتا ہے۔ جناب مریم کی بات آتی ہے، جناب مریم کے اندر ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ معصومہ تھی، ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ معصومہ تھی۔ اضافہ کیا ہے؟ اضافہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں تھی۔ یہ تعارف بنا کہ جناب مریم ایک نبی کی ماں تھی۔ تعارف دیکھیں گے، تعارف دیکھیں گے۔ آسیہ کا تعارف ایک نبی کی ماں، آسیہ کا تعارف ایک نبی کی پرورش کی، مریم کا تعارف ایک نبی کی ماں تھی، مرحلہ اور بڑھتا ہے۔ جناب خدیجہ ان کا تعارف کیا ہے؟ ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت تھی کہ سب کچھ اسلام کو قربان کر دیا۔ جب اسلام کو قربان کر دیا تو اخلاص کا کیا عالم تھا، استسلام کی ایک کیفیت تھی کہ اللہ ان کے مال کو اپنا مال کرے۔ یہ ذاتی صلاحیت ہے۔ اگر صرف اور صرف بیوی ہونے کی وجہ سے کچھ مل جاتا تو اور بہت ساری بیویاں تھی جو صرف گھر میں نہ رہی بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ تک آ گئی۔ تو ذاتی صلاحیت کے ساتھ ایک صفت ہونی چاہیے۔ تو جناب آسیہ کا تعارف کہ انہوں نے ایک نبی کی پرورش کی، جناب مریم کا تعارف کہ ایک نبی کی والدہ ہے، جناب خدیجہ کا تعارف کہ ایک نبی کی بیوی ہے۔ فرق محسوس کر رہے فاطمہ زہرا میں اور دیگر خواتین میں، ساری دیگر خواتین کا تعارف ایک نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مگر فاطمہ کو بلندی بھی ہے کہ جب رسالت ایک جگہ ہو، امامت ایک جگہ ہو تو اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ کو ابوہا وبعدہا وبعدوہا۔ کتنی بلند ہے، ہمارا آپ ان کے مقام کو درد نہیں کر سکتے، ہمارا آپ ان کے کنہیں معرفت کو نہیں کر سکتے۔ ایک معروف حدیث قدسی ہے، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم افلاک کو نہ پیدا کرتے، ولولا علی لما خلقت، اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا آپ کو نہ پیدا کرتے، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرنا۔ آپ نے اس چھوٹی سی حدیث قدسی کو مسلسل سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، مگر اگر آپ اس کے جزیات پر غور کریں، تفصیلی میں جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب اللہ نے کہا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اے احمد ہم اس کائنات کو نہ خلق کرتے، اس افلاک کو نہ خلق کرتے،
تو افلاک سے مراد فقہا فرماتے علماء فرماتے ہیں افلاک سے مراد پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، چاہے وہ آسمان پر رہے چاہے وہ زمین پر رہے، اسے کہتے ہیں افلاک۔ یعنی اللہ نے ہمارے آپ جب مدرسوں میں پڑھتے تھے، جب مجلس یاد میں پڑھتے تھے تو ایک بہت ازبر چیز یاد کیے تھے، وہ کیا تھا کہ اللہ نے محمد کو اس وقت پیدا کیا نہ جب سبزوں کی لہر تھی نہ پھولوں کی مہک، تو اللہ نے محمد کے ذریعے سے اللہ نے محمد کو اس وقت پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا، اور ساری کائنات اس لیے پیدا کیا کہ محمد کے صدقے پیدا کیا، یعنی سبزوں کی لہر محمد کے صدقے میں، پھولوں کی مہک محمد کے صدقے میں، دریا کی روانی محمد کے صدقے میں، پھولوں میں سمندر میں میدان میں محمد کے صدقے میں، گویا پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ محمد کے صدقے میں، یہی تو ہوا نا محمد کی وجہ سے۔ یعنی جو افلاک پیدا کیا گیا، جو کائنات پیدا کی گئی، وہ جناب رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سی زحمت اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، آپ توجہ فرمائیں، اس حدیث کو آپ غور کریں۔ اللہ نے کیا کہا کہ محمد کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یعنی افلاک کو پیدا کیا، کون کو پیدا کیا، کونین کو پیدا کیا، ذرات کو پیدا کیا، شمس کو پیدا کیا، قمر کو پیدا، اور ایسا نہیں ایک قمر، ہر دور میں جتنی بھی چیزیں ہر اس کے اعتبار سے پیدا کیا اللہ نے محمد سے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے اگر پوری کائنات کو محمد کے صدقے میں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی السماوات هو الذی سخر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ نے پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے پیدا کیا۔ توجہ فرمائیے، یعنی پوری کائنات کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ حضرت انسان ہے، یعنی اللہ نے بتایا کہ انسان اپنی بلند سوات پر تو آ گیا ہے۔ اللہ نے کون پیدا کیا؟ افلاک پیدا کیا محمد کے صدقے میں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ سبب وہ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا، یعنی وجہ خلقت کائنات محمد کی وجہ سے، اور پوری کائنات جو بنی وہ انسان کے لیے۔ مرحلہ اور بڑھتا ہے کہ آخر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے جن کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرے، فرق محسوس کرے۔ پتہ چلا کہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، انسان پیدا ہوا ہے اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ یہاں سے فرق محسوس کرے، دو طریقے کے انسان ہوئے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس نے اپنے وجہ خلقت کو سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے خطے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اوپر کے لیے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو میرے لیے پیدا کیا ہے، زمین کو میرے لیے پیدا کیا، آسمان کو میرے لیے پیدا کیا، سمندر کو میرے لیے پیدا کیا، سب میرے سامنے جھکیں گے، میں اپنے پروردگار کے سامنے دو قسم کے لوگ۔ پہلی قسم یہ جس نے اپنے وجہ خلقت کو سمجھا کہ میرے خلقت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو انسان بلند ہوا تو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ اسے صدر بدن ملکوتی بناتا ہے، وہ آواز دیتا ہے دنا فدنا فکانا آبا اور اتنا بلند کیا
اللہ نے انعام میں جزا میں اعلان کیا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے. اب یہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو سورج دو قسم کے لوگ ہوئے. ایک بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل پر چلا گیا. دوسرا وہ جس نے اپنے وجہ خلقت کو نہیں سمجھا، اپنے اوقات کو نہیں سمجھا، اپنی معرفت کو حاصل نہیں کی، اتنا پست ہوا کہ تنزلات کی سرحدیں اس پر ماتم کرنے لگی. اس نے خالق نے کہا اولئک کالانعام. دو قسم کے انسان، ایک بلند ہوا ایک پست ہوا. شہید تو دونوں قسم منقسم ہو جاتی ہے. آپ دونوں اپنے راہ پر ہیں. ایک وہ راہ جو اللہ والا راہ ہے، رسول والا راہ ہے، ولی والا راہ ہے، فاطمہ والی راہ ہے. لیکن دوسرا وہ جو ان کے دشمنان کا راہ ہے، جدید والی ہے، معاویہ والی ہے، ابو سفیان والی ہے. میں نے کہا تو وہ ہوئے، انہیں اس معرفت کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا کہ بلند مقامی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ کس نے بتایا عبادت کیسی کی جاتی ہے؟ کس نے بتایا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کس نے بتایا رکوع کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اسی نے بتایا جس نے ہمارے باپ آدم کو بتایا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ذات والا صفات پنجتن پاک ہے. شان جس نے اپنی معرفت حاصل کی وہ محمد والے محمد کے پیچھے چلا گیا. اس کو کہتے ہیں حجت خدا نے اس کی رہنمائی کی. اللہ کے مطلب میں اس سے زیادہ وقت نہیں ہے نہ شرح کر سکتا. تو دو طریقے کے ہوئے تو کہ اللہ نے محمد کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. انسان کی رہنمائی کس نے کی؟ ہدایت کی کس نے کی؟ تو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ نے ائمہ کو قرار دیا جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں گے. یہ ائمہ کیا حجت خدا ہے؟ کیا حجت خدا کی وجہ کیا ہے؟ حجت خدا کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ حجت خدا کا لازمہ کیوں؟ کیا حجت خدا ہر دور میں واجب اس لیے ہے کہ رسول نے فرمایا لولا حجہ لساقت الارض بہرہا. اگر حجت نہ رہے تو یہ پوری زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو برباد ہو جائے. میں نے اپنے مقصد کو پہنچا دیا. ایک شخص جناب امام جعفر صادق السلام کے صحابی امام جعفر صادق السلام کے سامنے آئے. امام کھجور کھا رہے تھے. امام نے اس کے سامنے بڑھایا. وہ رنجیدہ تھا. اس نے کہا مولا میرا دل نہیں کر رہا ہے، نہیں کھاؤں گا. مولا نے کہا کھا لو، کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مولا میں نے ابھی راستے میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کو کھینچتے ہوئے دربار پر جا رہے ہیں. امام نے کہا کیا ہوا، لوگ اس پر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بازار سے جا رہی تھی، یہ زمین پر گری ہے، جو جیسے ہی گری ایک اینٹا آ کر کے اس کے پہلو پر لگا. جیسے ہی پہلو پر لگا وہ اپنا غم بھول کر سجدہ کا غم لا کر کے کہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ الزہرا. اے مولا جیسے ہی اس نے کہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ الزہرا، سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا. کہتے ہیں نا کہ آج ماحول کے خوف سے لوگ تبرزہ سے روکتے ہیں، دشمنان اہل بیت سے بلا سے روکتے ہیں. اللہ حضرت سنیں گے اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے. اس نے کہا جیسے اس کے پہلو پر وہ اینٹا پڑا، اس نے فاطمہ کے بدلے میں اگر زہرا تیرے قاتلوں پر لعنت ہو. سپاہیوں نے سنا، اسے پکڑ لیا. اگر ماحول خراب کرتی ہے، ماحول خراب کرتی ہے، دشمنوں پر لعنت
کرتی ہے. وہ پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے. ایسے کھینچ رہے تھے کہ مجھے رہا نہیں کہ مولا مجھے بڑا مارا, بڑا رنجیدہ بنا. امام نے اتنا سنا, امام نے جاتے ہوئے کھجور کو منہ سے نکالا نکال دیا. میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ جعفر صادق اس خاتون کو نہیں چھڑا لاتا. یہ تمہارا مولا, یہ تمہارا آقا اس کھجور کو نہیں کھائے گا. روایت میں ملتا ہے, استاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق اس صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امام کھڑے ہوئے مسجد میں گئے. مسجد میں جا کر دعا کرنے لگے. ایک دوسرے صحابی نے دیکھا امام جب مسجد میں گئے دعا کرنے کے لیے, ہم چلتے ہیں دربار میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ادھر امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اے خدا اس ضعیفہ کی حفاظت کرنا. میری جدہ کے تم کو یاد کر کے اس نے اس کے ظالموں کو تبرہ کیا ہے, لعنت بھیجا. اے میرے مولا حفاظت کرنا. ظاہر سی بات ہے اگر امام دعا کریں گے, امام دعا کریں گے تو لوگوں کے دل کو قابو نہیں کر سکتے, لوگوں کے تو اختیار نہیں ہوگا. روایت میں ملتا ہے وہ صحابی وہاں گیا, دیکھا کہ سپاہیوں نے ضعیفہ کو حاضر کیا. بادشاہ کے سامنے وہ کیس ہے. لوگوں نے پوچھا اس خاتون کو کیوں لائے ہو؟ سپاہیوں نے کہا اس نے زہرا کے دشمنوں پر لعنت کیا. ظالم نے کہا کیسے لعنت کی ہے؟ کہا لعن اللہ قاتل فاطمہ الزہرا. اللہ, یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا. اس ظالم بادشاہ نے بھی کہا کہ اگر اس نے لعنت کی ہے تو نام تو نہیں نہ لیا ہے, اسے چھوڑ دیا جائے, اسے واپس چھوڑ دیا گیا. راستے میں یہ صحابی میرے صحابیوں سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کیسے نجات ملی ہے؟ اس جرم میں لوگوں کو پھانسی دے دیا جاتا ہے, اس ظلم میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, ذل کر دیا جاتا ہے, خاندان کو اجاڑ دیا جاتا ہے. تجھے کیسے نجات مل گئے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا تجھے نجات دلانے والا کوئی اور نہیں, ہمارا امام جعفر صادق ہے. چل کے اس کا شکریہ تو ادا کر دے. اس خاتون نے کہا چلتے ہیں, ہم اس امام سے جا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روایت میں ملتا ہے جیسے ہی امام کے سامنے وہ خاتون گئی, امام نے کہا جزاک اللہ خیرا, اے ضعیفہ تجھے خدا جزائے خیر دے. میں کہوں گا اے مولا ایک عام خاتون اگر بازار میں کوئی مار دیتا ہے تو آپ منہ سے کھانا نکال دیتے ہیں, مگر آئے آپ کی جدہ امیر المومنین کے سامنے منہ پر تماچے مارے گئے, ہاتھوں پر ٹانگے پکڑے گئے, اور تو میں اللہ خون کی ریا کیا کرے کیونکہ پتا ہے آج علی نے زہرا کو دفنا دیا, آج علی نے زہرا کو دفنا. آج وہ بدو تاریخ ہے جب علی فاطمہ سے رخصت ہو گیا ہے. زینب سے آگے کہتے ہیں اے زینب گریا کب کرنا, کئی بدیرے والے آقا فاطمہ کے بارے میں پوچھ. خدا نہ کرے کسی کی ماں اس وقت مرے جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور وہ ماں مرے جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہو. ارے فاطمہ سے زیادہ حسین کو کون پیار کر سکتا ہے؟ فاطمہ سے زیادہ زینب کو کون پیار کر سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے زہرا کا جب آخری وقت تھا کبھی کسی کو بلاتی ہے میرے حسین کا خیال رکھتا, میری زینب کا خیال رکھتا. علی کو بلایا اے ابو الحسن میرے بعد شادی ضرور کر لے گا, مگر حسین کو ذات میں پیار تو رکھتی ہے. اے ابو الحسن حسین کی پیار سے خبردار. اجرکم اللہ
زہرا نے کہا اے ابوالحسن میری بیٹی زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی چادر میں آتی ہے، اے علی زینب کے پردے سے خبردار۔ اللہ خدا آپ کی آواز کو قبول فرمائے، آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے۔ میں نے ختم کر دی۔ زہرا نے عظیم وصیتیں کی ہے، آج تک پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھے موت آ جائے۔ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے یہی تو دستور ہوتا ہے، جاتا ہے کہتا ہے بھائی میرے لیے دعا کرتا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، مگر حال غربت زہرا حسنین کو بلاتی ہے، زینب کو بلاتی ہے، ام کلثوم کو بلاتی ہے، اے بچوں آج تیری ماں دعا کرے گی، دعا نہیں کہتا۔ زہرا نے کہا اللہم اجل وفاتی۔ وفاتی پتہ نہیں زہرا نے اپنی موت کی دعا جو کی، اے خدا مجھے جلدی سے موت آ جائے۔ یہی تو وجہ ہے جب کسی نے جناب زینب سے پوچھا، مصائب الزہرا میں علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ زینب سے جب پوچھا گیا، بیویوں نے پوچھا اے بی بی موت ہم سے، آپ کی والدہ چلی گئی، اللہ کی راہ میں چلی گئی، موت تو آتا، مگر زینب نے کہا میں کیسے بیان کروں میری ماں پر کتنا مصیبت آیا گیا، میری ماں کو کتنا ستایا گیا۔ اے بی بی جانتی ہو کل ما ارادت ان تقوم فاستدد بجدار البیت۔ اے بی بی جب بھی میری ماں کھڑی ہونا چاہتی تھی بیماروں کا سہارا لے کر کہتی تھی اے تیری سکرات مدور ہو گئی، تیری سکرات مدور۔ جناب زینب نے کہا مجھے پتا نہیں میری ماں کب راتوں کو سوئی، میں نے ہمیشہ دیکھا میری ماں راتوں کو کراتی رہی ہے، پتا نہیں زینب کبھی پہلو کے درد سے نہیں سو پاتی، کبھی ہاتھوں کے درد سے نہیں سو پاتی۔ زینب نے کہا میں مر گئی مگر اپنی ماں کے اس غم کو نہ بھول سکی، میری ماں مرتی مر گئی، اس کی آنکھوں میں ایک خون کا دھارا تھا جو میری ماں کے زندگی بھر رہا۔ کسی نے کہا اے بی بی آخر زہرا کے آنکھوں میں خون کیسے چلا گیا، کوئی بیماری تھی گا؟ زینب نے اپنے سینوں کو پیٹ کر کہا کوئی بیماری نہیں تھی، عمر نے ایسا تماشا مارا کہ میری ماں کی آنکھوں دیکھا سن کر آئے ماں کبھی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، کبھی کلائی کو پکڑتے، کبھی اپنے پہلو کو پکڑتے، پتا نہیں زینب نے کیسے صبر کیا۔ بس میں نے ختم کر دیا، میں کیوں کرے؟ کسی نے پوچھا اے بی بی جب زہرا درگاہ سے واپس آئے تم کے کیا کہ صدمے نے کر دیا، خوفیہ کیا کرے زہرا کی مصیبت کو دیکھے۔ میں نے کیا کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو ایسی مصیبتیں دی ہیں جس سے سب سے زیادہ اسے ڈر تھا، سب سے زیادہ ڈر تھا۔ علی بہت زیادہ غیرت مند تھا، علی کے سامنے بطول کو مارا گیا، زہرا نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حتیٰ کہ علی سے نہیں مانگا۔ زہرا اتنی مجبور ہو گئے دربار میں جانا بس آخری فکرہ زہرا کی مظلومیت کو دیکھے۔ زہرا جب واپس آئی ہے دربار سے، کسی نے پوچھا اے بی بی آپ کی والدہ کی
حالت کیا تھی؟ تو فرمایا وَتَوَرَّمَا رِجْلَيْهَا، اس کے پیر میں مرض پڑ گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے زہرا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد دربار میں زہرا جب دربار میں پتا نہیں کہ دیجیے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دکھاتی رہی دربار میں سب بیٹھے رہے زہرا کی سے یا اللہ 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 تجھے واسطہ عزت و آبرو کا یا اللہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کا واسطہ یا اللہ ان کی مصیبت کا واسطہ ان کی مشقتوں کا واسطہ اسلام کے راہ میں دفاع ولایت میں لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کر دی خدا اس قربان کی واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے ہماری اس مختصر سی عذاب کو قبول فرما شفاعت کا ذریعہ قرار دے یا اللہ تجھے پریشانی دور کر دے جو لوگ بیمار ہو شفاء کامل عاجل فرما یا اللہ بہترین دعا یہ ہے اس سال ہم نے احیاء کیا ہے اگلے سال امام عصر خود آئیں گے اور جناب صحابہ کو مسائل پڑھیں گے ہم سب مل کر علی کے جوار میں ان کی زوجہ کا پرسہ دیں گے یا اللہ امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم کو ان کے امان مان شمار